بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 4 دن کے اندر ایک دن وقفہ آیا تھا کہ میری ویڈیو آن ایئر نہیں گئی تھی۔ مجھے کومنٹس میں کچھ میرے ناظرین نے، جن کا میں انتہائی احترام کرتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ وابستہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم انتظار کرتے رہے لیکن آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آئی تھی فلاں دن۔ تو ناظرین کرام ذرا سن لیجیے، کیونکہ میں جب بھی ویڈیو کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری ویڈیو ہو، اس کے بعد میں گرفتار کر لیا جاؤں۔ 19 اور 20 فروری کی درمیانی شب تھی، آسمان بادلوں سے بھرا تھا اور ہلکی ہلکی پھوار پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ 1:15 کا وقت تھا کہ مجھے آ کر بتایا گیا کہ باہر پولیس نے گھیرا ڈال لیا۔ اب سب سے پہلے جو سوال میرے ذہن میں اٹھا وہ یہ اٹھا کہ میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، لہٰذا میں نے کہا کہ انہیں کہے رکیے میں آ رہا ہوں، ان کی مہربانی کہ وہ رکے۔ میں نے موسم کی مناسبت سے، جو کہ اب پھر گرمی سے سردی کی طرف جا رہا تھا، موٹا شلوار پہنا، اوپر چمڑے کی جیکٹ پہنی، نیچے میں نے وہ لے لیے موکیشن لے لی، اور اپنا برش اور پیسٹ میں نے جیب میں رکھ لی، کچھ پیسے جیب میں رکھ لیے، اپنے سگریٹ پکڑے، لائٹر پکڑا، وہ جیب میں ڈالا، اور میں باہر گیٹ کھول کر گیا، ان سے الیک سلیک کی۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، تو میں نے کہا جی آپ گھبرائیں مت، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو مدعا آپ کا ہے آپ اپنی زبان پہ لائیں۔ یہ کوئی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں یا 20واں واقعہ نہیں ہے، یہ 50 سال سے میں یہی کچھ کر رہا ہوں، اور تھانے، حوالاتیں، قلعے، پھانسی کوٹڑیاں، دلائی کیمپ، میں اس ملک اور اس قوم کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے یہ میں ایک لڑائی لڑ رہا ہوں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، بتائیے۔ انہوں نے بتایا جی ایک پرچہ نکالا، انہوں نے کہا جی یہ ولاگ آپ نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے کیا ہے۔ سوری سر، ہمیں حکم ہے کہ آپ کو لے آئے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، رات وہیں گزری۔ میرا خیال تھا کہ پیکا ایکٹ کے تحت یہ مجھ پہ مقدمہ درج کر دیں گے، اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا، اور یہ بھی ذہنی طور پہ تیار تھا کہ کون کون سی کتابیں میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے جیل بھیجا جاتا ہے تو میں کون کون سی کتابیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ مجھے پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ العظیم وہ رک بھی نہیں سکتی۔ اب یہ کتابیں میں نے کیوں رکھی ہوئی؟ میں آتا ہوں پھر اپنی گرفتاری کی طرف۔ ناظرین اکرام، میں نے کہا ہے کہ جب مجھے کوئی علم ہوگا تو میں اسے خبر کی شکل دوں گا۔ مجھے پالیسی سازوں کے اندر جو لوگ میرے موجود ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے کلاس فیلوز، جو اب ان اداروں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، جب میری ڈسکشن ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ چونکہ بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب یہ ڈالے والے جو ہے نا اس کا خوف آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا شاید میرا دل رکھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بہت بدنامی ہو چکی ہے، اور فوجی قیادت نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈالے والے ہم نہیں بھیجیں گے۔ اب جب مجھے بتایا گیا کہ باہر پولیس آ گئی ہے تو مجھے سب سے پہلے اپنے اس دوست کی خبر میں پوری سچائی دکھائی دی۔ میں نے کہا اگر پولیس آ گئی ہے تو پھر تو ستے حیران ہے، پھر کیڑی گل ہے، اگر وہ بھی آ جاتے پھر بھی ستے حیرت تھی۔ یہ میں نے اپنا جسم اور اس کے اندر جان یہ نظر کر دی ہوئی ہے اس مشن کے لیے۔ وہ مشن کیا ہے؟ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ ملک اسی طرح ڈوب رہا ہے جس طرح 1970-71 میں ملک ٹوٹنے کے قریب تھا، ملک ڈوبنے کے قریب تھا، اور یہاں جو اعلامیے جاری کیے جا رہے تھے وہ بالکل آج کی طرح تھے۔ پوری قوم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، کوئی شانہ بشانہ نہیں کھڑی تھی اس وقت بھی، اور آج بھی یہ مذاق اور پر لطف جملہ جو المیہ ہے کہ پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے فوج کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ، کوئی نہیں۔ تو میں چونکہ ایک فیصلہ کیے ہوئے ہوں کہ میں نے جب تک مجھے موقع ملا میں نے کہتے رہنا، اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے، اور میں نے اپنا جسم اور اپنی روح جو ہے اسے میں نے اپنے سے ورا کر دیا ہوا ہے۔ جس کا جی چاہے جسم لے جائے، جس کا جی چاہے اس جسم سے روح کو کف سے انسری سے پرواز کرنے کی راہ دے دے۔ جب بندہ یہاں تک تیار ہو تو پھر کوئی ڈر، کوئی خوف، پولیس آ گئی، خیر انہوں نے کہا جی آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں بیٹھا اور ان کے ساتھ چلا گیا، رات وہاں گزاری۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے جی کیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتہ نہیں، اعلیٰ سطح سے ہمیں حکم جاری ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو پروڈیوس کرنا ہے ان کے سامنے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ انتہائی عزت اور احترام سے پیش آیا گیا۔ صبح ہوئی تو 10 بجے مجھے لے جایا گیا جنہوں نے مجھے بلوایا تھا۔ مجھ سے جو پہلا سوال ہوا وہ یہ کہ یہ آپ ولاگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی چیزیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حکومت کے
شدید خلاف ہے۔ میں نے کہا حکومت کے خلاف تو میرا تو کام ہی یہی ہے، ریاست کے خلاف نہیں بلکہ ریاست کو بچانے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے کانٹینٹس کے بارے میں میرے ساتھ کوئی تبادلہ ہوا کوئی دو چار جملوں کا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے میرا کچھ میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، صالح اولاد ہے، تابع دار اولاد ہے، جتنے رزق کی کسی شریف آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زائد مجھے عطا کر رکھا ہے، آرام ہے، آسائش ہے، سکون ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، مجھے اپنے آرام، آسائش اور سکون سے غرض نہیں، میں اس معاشرے کا فرد ہوں، اور ایک ایسا فرد ہوں جس نے اپنے لڑکپن اور جوانی کے 11 سال جیلوں قلعوں میں گزارے ہیں، مصیبتوں میں گزارے ہیں، رول آف لا کے لیے، جمہوری اقدار کے لیے، سماجی انصاف کے لیے، لوگوں کی خیر و فلاح کی جدوجہد کی خاطر۔ تو اب جب میں اپنے ملک کو دیکھ رہا ہوں یہ ڈوب رہا ہے، یہ ٹوٹ رہا ہے، تو اگر میں نہ بولوں تو میں چپ کر جاؤں؟ میرے نزدیک چپ رہنا اس وقت گناہ کبیرہ کی ذیل میں آتا ہے۔ انسان پہ اثر تو ہوتا ہے، اثر یقین جب کوئی بندہ سچائی کے خانے سے بات کر رہا ہو، دل سے بات کر رہا ہو، تو اس کا اثر ڈائریکٹ دل پہ ہوتا ہے، اور اگر دل سے نہ کر رہا ہو تو پھر کانوں سے ٹکرا کر الفاظ دم توڑ دیتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی ذوب نہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا نہیں، ہاں سماجی غیرت میرے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو غالب کا ایک شعر ہے، میں اپنے آپ کو اس کے مصداق اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ غالب فرماتے ہیں کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قتل گاہ میں آپ اس طرح جاؤ کہ آپ کے روئے روئے سے مسام مسام سے قتل ہونے کی خواہش حویدہ ہو، ظاہر ہو، پھوٹ پڑ رہی ہو، تو وہ قاتل جو آپ کی طرف تلوار لیے بڑھ رہا ہو، اس کے سانس پھول جاتے ہیں، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ تو پھر یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو تیار سمجھتا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو کچھ کیا ہے میں اسے اون کرتا ہوں، اور پورے شعور کے ساتھ میں نے کیا ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، اور میں آپ کی آنے والی نسلوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ تو پھر ہاں، اس میں میں ضرور یہ ابتدا میں مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ میری وکلا برادری، ان کے اندر ایک فوری طور پر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک محبت، اور ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مزاحمت وہ ابھر آئی۔ وہ سارے کے سارے پہنچ گئے، وہ وہاں بھی پہنچ گئے جہاں رات مجھے لے جایا گیا، وہ وہاں بھی پہنچ گئے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کر، چونکہ وہ باہر تھے۔ جہاں مجھے رات رکھا گیا وہ اپنی گاڑیوں میں سوار صبح وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب مجھے پرائیویٹ گاڑی میں، پولیس وین میں نہیں، پرائیویٹ گاڑی میں جب لے کر پولیس وہاں سے نکلی، تو پیچھے 3-4 گاڑیاں میرے دوستوں کی تھی، اور وہ اپنے دوستوں کو، یعنی میرے اور ان کے جو کامن دوست ہیں وکلا، انہیں بتاتے جا رہے تھے اس وقت گاڑی ادھر سے گزر رہی ہے، تو سمجھ آ گئی کہ اس کا رخ کدھر ہے۔ تو وہاں ہمارے جانے سے پہلے وکلا پہنچے ہوئے تھے، میرے ذاتی دوست جن کا تعلق شاید پی ٹی آئی سے بھی نہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون سے بڑا گہرا تعلق رکھنے والے وہ دوست بھی پہنچے، دوستی ہے، اور پی ٹی آئی کی ساری قیادت، اور بالخصوص شاداب جعفری صاحب نے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور چونکہ 2 دن کے بعد الیکشن تھا جو آج ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہی ہم 2 بجے کے بعد اجلاس بلوا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری خبریں، اور بتایا بھی گیا انہیں کہ جناب یہ وکلا کے اندر ایک ابھار آ جائے گا، یہ الیکشن کے دن سارے ادھر منہ کر لیں گے، شور مچ جائے گا، لہٰذا مجھے مقدمہ مجھ پر قائم کرنے کی بجائے مجھے کہا جی آپ جا سکتے ہیں۔ تو میں میرے وکلا، میں نہیں کہا کہ اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ میں واپس آ گیا، میرے وکلا دوست مجھے لے کر باہر آ گئے۔ تو تب فیض کا مجھے شعر یاد آیا جو آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، گلو عشق کو دارو رسن پہنچ نہ سکے، تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے۔ یہ میں حاضر ہوں، ولاگ کے سلسلے جاری ہیں، اس توقع کے ساتھ کہ کسی وقت بھی مجھے بڑے گھر جانا پڑ سکتا ہے۔ جب تک وہ اپنی خو نہیں بدلیں گے میں اپنی وضع نہیں بدلوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، اجازت دیجئے، میرے لیے دعا گو رہی ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔